اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بچوں، 5ویں جماعت کے گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول وڈی پورہ۔ آج میں آپ کو انصاف کا لیسن جو ہے جو کل ہم نے شروع کیا ہے، کل سے جہاں تک آپ نے پڑھا ہے، کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آدھا پڑھا تھا کہ وہاں عرب کی سرزمین میں کیا کیا ہو رہا تھا، تو اسی کو ہم آج آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ میری طرف دھیان رکھے۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرش ہوتی تھی۔ جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اس کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، عجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ ہاں، اب میری طرف دھیان رکھیے۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر آپ کو پتہ ہوگا، تکبر کہتے ہیں غرور کو۔ ذلت جو میں نے پڑھایا ہے وہ اسے کہتے ہیں، ذلت کا معنی ہے رسوائی، باز پرش کا معنی ہے جواب دہی۔ یعنی یہ الفاظ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے یہ مشکل الفاظ کیا کیا ہوتے ہیں۔ تکبر میں گرفتار تھے، یعنی امیر لوگ تکبر میں گرفتار، وہ یہ تصور کرتے تھے کہ ہم ہی ہے، غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرش ہوتی تھی۔ جو وہ امیر لوگ تھے، جاہل تھے، ان کے لیے قانون کوئی نہیں تھا، ان سے کوئی باز پرش نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی خود جو چاہتے کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق کھانا تو کر سکتے ہیں۔ جو جی میں آتا تھا کرتے تھے، جو کچھ وہ چاہتے یا دل میں ان کے آتا تھا وہی کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی۔ جو غریب لوگ تھے ان کو بار بار ہر طرح کی ذلت یعنی پریشانی اٹھانی پڑتی تھی، لہذا وہ بیچارے زبردست پریشان ہو گئے کہ یہ ذلت یعنی رسوائی، بار بار رسوائی اٹھانا پڑتی تھی، کیونکہ ان میں وہ جو امیر لوگ تھے وہ ان میں نخوت تھی، تکبر تھا۔ نخوت کا میں نے بتایا آپ کو، گھمنڈ، غرور، تکبر۔ تو جو یہ غریب بیچارے پسے جا رہے تھے، ظلم سہتے جا رہے تھے، ان پر ہر طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے۔ عرب کی حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب عرب کی حالت انتہا کو پہنچی، یعنی وہاں اب چاروں طرف یہی گٹا ٹوپ غلطیاں ہو رہی تھی، ہر ایک اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، جو جی میں آتا تھا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، غریبوں کا حق کھاتے تھے، جس کو چاہتے پیٹتے تھے۔ تو اللہ کی رحمت برجوش آئی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار اور بے بس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ مقصد یہی تھا اللہ کا پیغمبر بھیجنے کا کہ غریب، نادار، بے بس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، عجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ پیغام دیا ہے عرب کے جاہل سرزمین پر، عرب کے جاہل لوگوں کو کہ اللہ اور اس کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، خدا کی نظر میں چاہے کوئی گورا ہو یا کالا،
اجمی ہو یا عربی ہو، عربک ٲسۍتن یا باقی کُنہِ علاقُک، امیر ٲسۍتن یا غریب ٲسۍتن، سب یکساں ہیں، خدا کے نزدیک سب انسان یکساں ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جو عمل انسان کرے، اچھا کام کرے تو بڑا ہو سکتا ہے، اس کی عزت لوگوں میں بڑھ جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کیا، یعنی عدل اور انصاف کا قانون رائج کیا، اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا، جو اس سے پہلے وہ عدل و انصاف نہیں ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا، یعنی اونچ نیچ، وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس فرق کو یکسر ختم کر دیا، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آپ اس کتاب کو دوبارہ گھر میں پڑھیں، جہاں کہیں پر کوئی لفظ مشکل لگے تو فون پر رابطہ کرنا۔ والسلام۔